اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سورہ نساء کی آیت کے ذیل میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آج اس گفتگو کا تیسرا دن یا یوں کہ یہ تیسری شب ہے، تیسری مجلس ہے کہ عقیدہ توحید اور کربلا کے عنوان سے آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اپنی ذات کے بارے میں کوئی بھی شرک کرے گا اسے قطعاً معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی بھی اگر گناہ ہے تو خدا اس گناہ کو معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ، جو خدا کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں شرک کرے گا تو فقط ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں جا کر وہ پڑ چکا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ 48ویں آیت میں خدا نے فرمایا، یہی آیت ہے، یہی الفاظ ہیں، یہ 116ویں آیت ہے. اسی سورہ نساء کی 48ویں آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ فقد افترا اثما عظیما، یعنی اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان لگایا ہے. عجیب سی آیت ہے میرے خیال سے تو، اور آپ حضرات بھی متفق ہوں گے کہ خدا سیدھی بات کر دیتا کہ جس نے جو شرک کرے گا اس نے بہتان لگایا ہے. خدا نے فرمایا کہ بہت بڑے گناہ کا بہتان لگایا ہے. اسم یعنی گناہ. اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ پروردگار عالم کی سلطنت میں جب بھی قدم رکھا جائے، اس سے زیادہ پروردگار عالم کو کوئی بات ناگوار نہیں گزرتی ہے. ایک شخص تارک الصلاۃ، ایک شخص منکر صلاۃ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تارک صلاۃ جو کہے میں نماز نہیں پڑھتا، گناہ گار ہوں، امید یہ خدا مجھے بخش دے گا، یہ اس سے بہتر ہے، کہیں بہتر ہے کہ جو منکر صلاۃ ہے، کیونکہ منکر نماز خدا کی سلطنت میں داخل ہو رہا ہے. تارک الصلاۃ خدا کی سلطنت کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے معافی کا طلبگار ہے. بندگی کی بنیاد شرمندگی ہے، بندگی کی بنیاد حقارت ہے، تذلل ہے، تخشع ہے، خضوع ہے، خشوع ہے. جب تک یہ بات باقی رہے گی پروردگار عالم ناراض نہیں ہوتا. یہ ایک بات ہے، لہٰذا پروردگار نے فرمایا فقد افترا اسما عظیما. اب یہاں پر یہ آیت اس کو کربلا سے کیسے جوڑیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ میرے جو بزرگ ہیں اور میرے ہم عمر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ خود بخود باتوں کے سلسلے کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی نوجوان نسل کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جس کی ذہنی سطح بہرحال ایک خاص انداز سے پرورش پا رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے ہمارا آج کا نوجوان سیکنڈوں اور منٹوں میں چاہتا ہے، اور ہر چیز بڑے ایک فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، اور نوجوان چاہتا ہے کہ ہر چیز کو فاسٹ فوڈ کی طرح مل جائے. مکتب اہل بیت کی بنیاد تدبر ہے. اگر مجلس آپ کو تدبر اور تفکر کی جانب کھینچ کے نہیں لے جا رہی، ثواب ہے مجلس میں، اس میں بھی ثواب ہے، قبر میں روشنی یہ مجلس بھی کرے گی، لیکن ہمارے نوجوان بچوں کا تھاٹ پروسیس، طریقہ تفکر اہل بیت کے مطابق نہیں ہے. دو باتیں ہیں، مجھے ثواب مل رہا ہے، سرکار میں گریہ کر رہا ہوں امام حسین میں، مجھے ثواب مل رہا ہے. ایک دفعہ سلمان فارسی امام حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، تو دونوں کا ثواب برابر ہے. فرق کہاں پر ہے؟ فرق اس ذہنیت میں ہے، اس روح میں ہے،
تعالی تفکر میں ہے کہ جو سلمان کا مجھ سے فاصلہ ہے. لہٰذا آپ اپنی فکر کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے, اور وہ کیسے بلند ہوگی میں ابھی عرض کرتا ہوں. لہٰذا ایک چیز. دوسری چیز, نوجوان بچے پوچھتے ہیں کہ کس مجلس میں جائیں, مجلس کا, اچھی مجلس کا معیار کیا ہے. اور بعض دفعہ لوگ بہت خوش ہو کر کہتے ہیں ہم صرف امامے والوں کی مجلس میں جاتے ہیں. کس آیت تطہیر میں امامے والے داخل ہیں؟ آیت تطہیر امامے والوں کے لیے اتری ہے. یہ آیت تطہیر سے شیروانی اور ٹوپی والوں کو باہر کیا گیا. سرکار آیت تطہیر اتری ہے 5 اور 14 کے لیے. اس کے بعد جو بھی ہے اسے اپنے آپ کو معیارات پر پورا اتروانا پڑے گا. اچھی مجلس کی خاصیت کیا ہے؟ اچھی مجلس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں موجود سوالات کا جواب دے. لیکن یہ اچھی مجلس آپ کو 15 سال کی عمر تک اچھی رہے گی, 20 سال کی عمر تک اچھی رہے گی. جب آپ 50 سال کے ہو گئے اور آپ کی مجلس کا ذوق وہی ہے جو 10 سال کی عمر میں تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سماعت مجالس سید الشہداء ہماری اور آپ کی ذہنیت کو بلندی کی طرف لے جانے میں ناکام ہوئی. یا قصور ذاکر کا ہے یا قصور سامع کا ہے, قصور نعوذ باللہ خاکم دہن مجلس کا بذات خود نہیں ہو سکتا. یہ ذکر وہ ہے کہ جہاں پر یہ ذکر آئے فکر کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے. اب سوال اگلا, تو یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک نوجوان بچہ, اس کے ذہن میں سوالات کی سطح کیا ہے؟ کوئی یہیں تک رک چکا ہے کہ جو ہمارے علماء, یہ بات ہی کوئی بحث کی سر کا ذوالجنہ بنانے کی دلیل کیا ہے, تابوت بنانے کی دلیل کیا ہے, علم بنانے کی دلیل کیا ہے. یہ وہ چیزیں جن کی دلیل مانگنے والے کی کم فہمی پر دلالت کرتی ہے. لہٰذا لیکن جواب دیا جائے, بالکل جواب دیا جائے. اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, بھائی آپ کو برا لگتا ہے مت بنائیے. حسین ابن علی کسی کے آگے کشکول لے کے نہیں کھڑے ہوئے. آپ کا پیسہ اگر بابرکت ہے تو حسین ابن علی کی چیزوں میں لگے گا, بابرکت نہیں ہے تو ادھر ادھر کی چیزوں میں لگے گا. لہٰذا سطح فکری بلند ہو. اب سطح فکری بلند ہو کر مولانا ہم جانا کہاں تک چاہتے ہیں, یہ بات کہاں تک جانا چاہتے ہیں. اب مولانا ہم مجلس سنتے ہیں, 10 سال کی عمر میں فلاں مجلس سنتے تھے, اب ان کی مجلس پسند نہیں آتی. اب ہم 20 سال کے ہو گئے فلاں کی مجلس سنتے ہیں, اب 30 سال کے ہو گئے تو فلاں کی مجلس سنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نئے نئے سوال ذہن میں آ رہے ہیں. تو لہٰذا بات کہاں تک پہنچی کہ آپ کے ذہن میں, سامعین کے, سننے والوں کے ذہن میں سوالات کی سطح ہے کس مرحلے پر. یہ بھی ایک بڑا مرحلہ کہ سوالات, اور نئے سوالات آتے کب ہیں؟ جب آپ علوم اہل بیت سے متصل ہو جائیں. دیکھیے سوالات کریٹ کرتے ہوئے ڈرے وہ جو جاہل گھرانے میں پیدا ہوا ہو, 50 برس تک بتوں کے سامنے پیشانی رگڑتا رہا ہو, جب کوئی سوال کرنے آئے کہے تلوار نکال لیں گے, درہ نکال لیں گے, تازیانے سے کیوں کرا سوال, کافر ہو گئے. لیکن جس کے پاس علم الہی ہونا, ہمیشہ مدینے میں جب بھی کوئی بھولا بھٹکا آئے گا تو اس کو لے کر جائے گا وہ اسی دروازے کی طرف جو مدینہ علم نبی کا دروازہ ہے. اور آپ کو اس گھر سے کبھی یہ جملہ نہیں ملے گا سننے کو کہ کافر ہو گئے, غلط بات کر رہے ہو, کس نے کہا تھا, ختم. نہیں, ذہن پہ پہرے, پابندی فکر پر. فکر ہمیشہ جلا عطا کرتے ہیں اہل بیت فکر کو. سوالات سے مت ڈریے. نوجوان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سوالات کے جوابات مل گئے, خوش نہ ہوئیے, پریشان ہو جائیے کہ کیا آپ کے ذہن کی ترقی رک گئی ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے ذہن کی ترقی رک جائے. چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. مفضل ابن عمر, چھٹے امام کے شاگرد, مسجد نبوی میں گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں پر انسان کہتا ہے کہ چھٹے امام اور نام بھی لیتا ہے, تو لوگ حبندقوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کا نام لیا. ماشاءاللہ سے میں نے چھٹے امام کا, آپ نے صلوات بھیجی, ایک دفعہ اور درود بھیجیے. یہ واقعی اچھی تربیت کی علامت ہے کہ امام کا جب نام آئے تو انسان درود بھیجے. ایک دفعہ اور درود بھیجیے. محمد عالم. اور یہ دیکھیے یہ باتیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے کرنے دیجئے تاکہ ہم ان باتوں کو طے کر کے پھر آگے بڑھیں. اور تو مفضل ابن عمر, چھٹے امام کے شاگرد, مسجد نبوی میں گئے. ابن مخفہ اور بیٹھا ہوا تھا وہاں پر. ابن ابی لوجا, ملحد تھے, دہریے تھے یہ,
خدا کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے. جب رسول اور خدا کو نہیں مانتے تو چھٹے امام کو بھی نہیں مانتے ہوں گے. تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. کس سے؟ مفضل ابن عمر سے، چھٹے امام کا شاگرد. ایک دفعہ اعتراض کیا، بحث ہوئی اور مفضل کی آواز بلند ہو گئی. تو اس نے کہا کس کے شاگرد ہو؟ کیوں پوچھا اس نے سوال؟ اس وجہ سے مدینے میں بہت سارے مدارس تھے، اسکولز تھے، درسگاہیں تھیں. تم شاگرد کس کے ہو؟ کیوں پوچھا اس نے؟ جب مفضل کی آواز بلند ہوئی، چیخنے چلانے لگے، تب کہا کہ شاگرد کس کے ہو؟ کہا کہ جعفر ابن محمد کا. کہا کہ ہم نے اس سے زیادہ خطرناک سوالات، اس سے زیادہ خطرناک اعتراضات خود تمہارے استاد کے سامنے جا کر کیے. وہ تو اس طرح نہیں چلاتا چیختا. سوال جو کرنا ہے آپ کی، جب جواب سننے کے لیے ہمت چاہیے. وہ بڑے آرام سے جواب دیتا ہے. لہٰذا پھر مفضل بڑے ایک پریشان ہو کر غصے میں ناراضگی کے ساتھ چھٹے امام کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ امام نے کہا کل آنا، کاغذ قلم لے کر آنا. اور امام پریشان نہیں ہوئے. سرکار پریشان وہ ہو جس کی بنیاد بودی ہو، جس کی بنیاد سست ہو، جو ریت کے گھروندے بنا کر بیٹھا ہو. ولایت علی بن ابی طالب حصنی، خدا فرما رہا ہے علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے. جو ولایت کے مضبوط قلعے میں ہے وہ سوالات کی وجہ سے ڈرتا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اب یہاں سے اگر نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا جائے، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیا جائے، تو آج کل ایک مسئلہ چل چکا فیشن صاحب ایتھیسٹ ہو گئے، وہ خدا کو نہیں مانتے. تو اس کو میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ میں نے یہاں تک آپ کو کیوں لے کے آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کہ جس کو نہ کسی نے دیکھا، نہ سونگھا، نہ چکھا، نہ چھوا، پروردگار پانچوں حواس سے ماورا ہے. دنیا کی ہر چیز کو آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں پانچ حواس کے ذریعے. دیکھیے بچوں کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. اب میرے بزرگ اور میرے ہم عمر مجھے معاف فرمائیں گے کہ ان کا وقت اگر ضائع ہو رہا ہے. نوجوان بچے غور سے سنیں، اور اگر یہ ہم گفتگو نہ کریں تو نوجوان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ امام حسین کے صدقے میں ہم مولویوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں نوجوان بچے، ورنہ نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان کو پکڑ سکیں اور نہ یہ ہماری بات سنتے ہیں. یہ تو صدقہ سید الشہداء کا کل جو نوجوان بچہ سلام پڑھ رہا تھا کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا، واقعی یہ سید الشہداء کا کرم ہے. ورنہ کس کے پاس وقت ہے کہ دین کی باتیں سنیں؟ یہ تو حسین ابن علی کے شخصیت کا ہوں، کیا لفظ استعمال کروں کہ ان کے صدقے میں ہے. تو بات یہ ہے کہ توحید کا امامت کے ساتھ جو تعلق ہے اور کربلا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ کہ، اور ہم نے جو کربلا کا عنوان رکھا وہ یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دہریے بن جائیے. معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کہیے میں خدا کو قبول نہیں کرتا. نہ خدا دیکھنے میں آتا ہے، نہ سننے میں، نہ سونگنے میں، نہ چکھنے میں. میں خدا کو قبول نہیں کرتا. تمام مقاتل کی کتابیں میں آپ کو دوں. کئی صاحب اس میں ایک شخص تھا، نام تھا حسین، باپ تھا علی، رسول کا نواسا تھا. کربلا کا واقعہ آپ خوب توجہ سے پڑھیے شروع سے آخر تک. کربلا کی شروع کہاں سے ہے؟ مدینے سے. 28 رجب، آخر 10 محرم نہیں ہے. کربلا کا اختتام ہے دربار شام. اختتام اس معنوں میں کہ وہ پورا پروسیس ختم ہو گیا جو امام حسین کی وصیت تھی اپنی بہن کو اور اپنے بیٹے کو. اس واقعے کو پڑھو. سرکار ایک ذرا سا معمولی بات کہہ دیتے حسین کہ پیغام پہنچا دو یزید کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب تو ہمیں جانے دو، اور جا کر فوجوں کو اکٹھا کرتے، پھر جنگ کرتے. ہو سکتا تھا نا آج کل کی سیاسی چال بازیوں کو دیکھتے ہوئے جو دنیا کی ہے، یہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. اتنے زبردست طریقے سے جو امانت الہی کو لے کر آگے بڑھے اور خود قتل ہو جائے راہ خدا میں، اور اس کے بعد اس کے قافلے کی 3 اور 4 برس کے بچے اور بچیاں، مجال ہے جو کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک شکایت کا ایک حرف زبان پر آئے اور بہن خطبے دے عظیم الشان انداز میں، جس کے 18 بھائی بھتیجے بیٹے مار دیے گئے ہوں. وہ خاتون ہو، گفتگو کس طرح کرے گی؟ گفتگو سے نسوانیت چھلکے گی، صنف نازک ہونے کا اعلان ہوگا. لہجہ ہے علی ابن ابی طالب کا، فصاحت اور بلاغت علی ابن ابی طالب کی، اور گفتگو کے اندر جملے وہ ہیں کہ اگر آپ جملے پڑھ لیجئے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ خطبہ جناب زینب کا ہے یا علی مرتضیٰ کا ہے. خدا نہیں ہے، زینب کبریٰ تو ہیں. اب آپ بتائیے، ایتھیسٹ ہیں آپ اس خاتون کی زندگی کے واقعات کو پڑھ کر مانتے ہیں کہ آخر کس حقیقت کی بنیاد پر یہ خاتون جم کے ڈٹ کے خطبہ دے رہی تھی؟
کس حقیقت کی بنیاد پر حسین ابن علی اس طرح سے شہید ہوئے؟ کس حقیقت کی بنیاد پر مسلم ابن عقیل شہید ہوئے؟ کس حقیقت کی بنیاد پر؟ اب میں بچوں سے یہ ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہم کہیں بچوں سے کہ صاحب وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب بیٹھے ہیں وہاں، آپ ان کے کمرے میں جا سکتے ہیں؟ کہ ہاں 6 7 8 10 فٹ کی دیوار ہے، ہم پھان کے چلے جائیں گے اور درانہ وار دوڑتے ہوئے گھس جائیں گے لیفٹیننٹ جنرل صاحب کے کمرے میں، ڈائریکٹر صاحب میں فلاں ادارے کے ان کے کمرے میں چلے جائیں گے، دیوار تو پھاندنا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ بیٹا جب کود پاؤ گے نا تم کہ جب وہاں پر جو پہرے دار ہے اس کی نگاہوں سے بچ کے جاؤ گے۔ تو سرکار آپ خدا کے وجود پر حملے اس وقت کیجیے گا جب آپ کربلا کے پہرے کو غچہ دے کر خدا کی ذات پر حملہ کر سکیں۔ نہ اس سے پہلے کائنات میں کوئی ایسی بستی آباد ہوئی نہ اس کے بعد آباد ہوگی۔ کون سی بستی؟ مدینہ فاضلہ جس کی افلاطون بات کرتا ہے، وہ 2 محرم کو آباد ہوئی اور شام غریبہ کو وہ بستی اس کے خیمے جلا دیے گئے۔ اس سے نہ پہلے ایسی بستی آباد ہوئی تھی نہ اس کے بعد ایسی بستی آباد ہوئی تھی۔ یعنی جب بستیاں آباد ہوتی ہیں تو بستیوں میں بسنے والے لوگ اپنے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے فرائض کے بارے میں، یا ڈیوٹی ہے سرکار یا رائٹ سے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، یا آپ کے حقوق ہیں یا آپ کے فرائض ہیں۔ عجیب مرحلہ توحید کا کربلا والوں کا کہ یہ اپنے حق کو بھول کر صرف ایک فرض کو یاد رکھے ہوئے ہیں، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اگر آپ کو اس جملے کی جڑیں ڈھونڈنی ہے نا کہ تاریخ میں کہاں پر ملتی ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں جڑیں ڈھونڈنی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدانیوں نے عمرو بن حمق خزائی سے یہ جملہ سیکھا تھا، نہیں، جڑوں کا مطلب تاریخ کے دھارے پہ ذرا پیچھے آئیے۔ جنگ جمل صفین نہروان ہو رہی ہے، امیر المومنین کے پاس صحابی آتا ہے امیر المومنین کا عمرو بن حمق خزائی، اور یہ وہ ان چیدہ اور چنندہ صحابیوں میں سے ہے کہ جس پر امام امیر المومنین کو فخر تھا۔ امیر المومنین اگر کسی پر فخر کرے نا، اس کا مطلب ہے خدا فخر کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کا صحابی امیر المومنین کا آیا اور ایک دفعہ عجیب بات کی، شیخ مفید نے اس کے روایت کو لکھا ہے کہ مولا عجیب جملہ ہے، لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور الطوامی، مولا اگر آپ مجھے حکم دیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو سرکا دو اور کھسکا دو، ونزح البحور الطوامی، بڑے بڑے سمندر جن میں تلاطم آ رہا ہے ان کو خالی کر دو، دونوں کام ناممکن ہیں، حتیٰ یاتی یومی ھذا، یہاں تک کہ آج کا دن آئے اور ہم صفین میں آپ کے ساتھ ہیں، وفی یدی سیفی، میرے ہاتھ میں یہ میری تلوار ہو، احز بہ عدوک، جس سے میں آپ کے دشمن کو پیچھے ہکاؤں، یعلو بہ کعبک، آپ کی بلندی کو مزید بلندی پر لے کر جاؤں، فضائل کو پھیلاؤں، یفلج بہ حجتک، آپ کی دلیل کو مضبوط کروں، ما ظننت انی ادیت من حقک الذی یجب لک علی، ان سب کاموں کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا، پہاڑ کھسکا دیے، سمندروں کو خالی کر دیا، جنگ میں تلوار چلا لی، مولا کے فضائل کو نشر کر دیا، اب بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا نا۔ عمرو بن حمق خزائی کہہ رہے ہیں ما ظننت انی ادیت من حقک الذی یجب لک علی، اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کے اس واجب حق میں جو میری گردن پر ہے رتی برابر بھی ادا کیا ہو۔ پہلا اور آخری مرحلہ اس فرش ازا کا یہی ہے کہ ہم حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا اثر جو آپ کو مجلسوں کا ملنا چاہیے وہ یہ کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کر گئے رسول خدا قابل ذکر قابل قدر۔ فمن ثقلت موازینہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ترازو جس کے بھاری ہوں گے قیامت میں وہ بچ کے نکلے گا ثقل سے، اور رسول خدا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک قرآن دوسرے اہل بیت۔ یعنی قیامت میں اگر جاؤ ایک ہاتھ میں قرآن دوسری طرف اہل بیت ہوں تب سمجھنا کہ تمہارے ترازو عمل میں وزن ہوگا، ورنہ ہزاروں کروڑوں نماز روزے لے کر جاؤ اگر ان دونوں سے متصل نہیں ہو ترازو کا پلہ ہلکا ہی رہے گا۔ دوسرا مرحلہ مجلس کا یہ۔ تیسرا مرحلہ مجلس کا کیا کہ 14 اور 5 12 کے علاوہ اس وقت غیبت کبریٰ میں خدا کے پاس کوئی اور کام کی بات ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ سرکار اگر کام کی چیز ہوتی تو رسول خدا اس کا ذکر کر کے بھونچکا سر اچھمبے میں حیرت میں کیوں آ گئے ہیں آپ؟
اگر اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو رسول خدا اس کا ذکر کر کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ یا تو کہ یہ علم تھا نہیں بتایا، یہ رسول کر نہیں سکتا، یا یہ کہ یہ علم نہیں تھا تھی، یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول کو علم نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے سمجھ لیجئے کہ کائنات کے رسول نے، رسول اللہ نے دنیا اور آخرت، برزخ و دنیا، ظاہر و باطن، شہود و غیب، تمام چیزوں کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ اگر کوئی چیز ہے تو یہی دو چیزیں ہیں۔ لہٰذا حدیث ثقلین کا معنی بھی کرتا جاؤں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، امام سجاد کی حدیث کی مدد سے، وہ یہ کہ قرآن کو، اس قرآن کو سمجھو جو اہل بیت نے تفسیر بیان کی، قرآن کا تدبر اس طرح سے کرو کہ اہل بیت کی طرف لے کر جائے۔ یہ امام سجاد نے فرمایا کیا ان القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ دیکھو اگر قرآن پر تدبر کرو گے غور و فکر کے ساتھ تو قرآن خود بخود تمہیں ایک امام کی جانب ہدایت کرے گا، اور اگر امام کے پاس آؤ گے تو امام تمہیں قرآن کی جانب ہدایت کرے گا۔ کیا مطلب؟ سب قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن میں ہر چیز ہے، ہم نکال سکتے ہیں۔ قرآن معذرت کے ساتھ آپ پہ نازل ہوا تھا یا نجف کے اس مرج تقلید پر نازل ہوا تھا یا قم کے مرج تقلید پر؟ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، استنطق القرآن ولن ینطق لکم۔ اگر تم دعویٰ کرتے جناب امیر اصول کافی، اور جب جناب امیر المومنین قرآن کے بارے میں بات کریں یعنی خدا گفتگو کر رہا ہے، لسان اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، شک نہیں ہے کوئی اس میں۔ فرمایا استنطق القرآن ولن ینطق لکم، اگر قرآن تم سمجھتے ہو قرآن کو تو قرآن کو بلواؤ نا کہ قرآن تم سے گفتگو کرے۔ وَلَن يَنطِقَ لَكُمْ، قرآن تم سے گفتگو نہیں کرے گا کیونکہ نازل جن پر ہوا ہے وہ تم ہو نہیں۔ لہٰذا اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے تو قرآن میں ہر چیز ہے نکالیے۔ سرکار قرآن کس جانب ہدایت کرتا ہے؟ قرآن کی آیات کو دیکھیں تو پزل کی طرح ہے قرآن کی آیات۔ اب جا کر دیکھیے قرآن ہمیشہ ایک انسان کا ذکر کرے گا جو ہدایت پر ہے، قرآن ایک انسان کا ذکر کرے گا جو نور کا مالک ہے، قرآن ایک انسان کا ذکر کرے گا جو ہدایت کا مالک ہے، قرآن ایک انسان کا ذکر کرے گا جس سے خدا خوش ہے، قرآن ایک انسان کا ذکر کرے گا جس سے رسول خدا خوش ہیں، قرآن ایک انسان کا ذکر کرے گا جس کی روح خدا سے متصل ہے، قرآن ایک انسان کا ذکر کرے گا جس کی روح رسول خدا سے متصل ہے۔ خدایا اتنے اہم انسان کا ذکر کر رہا، نام تو بتا۔ میں آپ سے کہوں کہ کراچی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہر دوا کا بیماری کا علاج ہے۔ مولانا ہماری آنکھ میں درد ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ مولانا پیٹ میں درد، معدے میں درد ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، نیورو سرجن، ہارٹ سرجن، دانت کا درد، مختلف انواع اقسام کی ایک ڈاکٹر ہے۔ کون ہے؟ نام نہیں بتائیں گے۔ مولانا مذاق کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم اتنی تکلیف میں۔ تو وہ رحیم و کریم خدا جو قرآن میں مسلسل ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ انسان ایسا، وہ انسان ایسا، وہ انسان ایسا، نام نہیں لے رہا۔ تو نام کیوں نہیں لیا؟ نام اس لیے نہیں لیا کہ قرآن میں بتا کر چلا گیا خدا دیکھو قرآن میں ہر چیز نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز نہیں ہے، تم المیہ سے بھی آگے بڑھ گئے کہ کہہ رہے ہو قرآن میں ہر چیز ہے۔ اگر قرآن میں ہر چیز ہوتی تو خدا یہ کیوں کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ کہتا بھائی قرآن میں ہر چیز ہے، ما آتاکم القرآن فخذوہ وما نہاکم عنہ القرآن فانتہوا، جس سے قرآن روک دے رک جاؤ، جس سے جو قرآن دے دو اس کو لے لو۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ جو قرآن کو نازل کر رہا ہے وہ کہہ رہے دیکھو قرآن ایک الگ چیز ہے، رسول کی ذات بھی ایک حقیقت رکھتی ہے۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس غلط فکر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ چیز فرشہزہ آپ کو سکھاتی ہے، ایک اور چیز فرشہزہ کیا سکھاتی ہے کہ پہلے رسول اللہ ہیں، آخری حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان، امام زمان۔ ایک اور درود ہے محمد علیہ وسلم۔ وہ کیا چیز ہے کہ نحن اہل البیت
لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث سنی آپ نے، ترجمہ سنا، سمجھ میں آ گئی۔ اچھا کوئی چھٹے امام سے پوچھے مولا آپ ہی نے حکم دیا ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کہ مولا آپ ہی نے حکم دیا کہ جب ہم کوئی بات کریں پوچھو سمجھو، تو آپ سے کیوں نہیں کسی کا مقایسہ کیا جا سکتا؟ تو چھٹے امام جواب دیں گے شاید میرے لحاظ سے کہ بہار الانوار کی اس حدیث کو بھول گئے کہ جہاں پر ہم سے آ کر ہمارے شاگرد نے اللہ اکبر کا معنی پوچھا تھا۔ صحابی آتا ہے امام کے پاس اور آ کر کہتا ہے سرکار یہ نئی ایجادات اتنی ہے کہ انسان اپنے وجود کے ساتھ کسی چیز کو سمیٹے، تو یہ صحیح تو ہے، مجھے ایک آواز آئی ہے، عجیب سی آواز آ رہی ہے، چلیں۔ چھٹے امام کا صحابی آیا، شاگرد امام کے پاس، کہا کہ ابن رسول اللہ ما معنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ چھٹے امام کا زمانہ ہے، مدینہ میں ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹیز ہیں، بیچارے کو اللہ اکبر کا معنی نہیں پتہ چل رہا۔ چھٹے امام نے عجیب جملہ کہا، اور یہ ائمہ کی عادت تھی، یہ ائمہ کی عادت ہے، ماذا یقولون، پہلے یہ تو بتاؤ ادھر ادھر سے سمیٹ کے لائے کیا ہو، لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو بتاؤ۔ ساتویں امام کا یہ واقعہ ملتا ہے، چھٹے امام کا یہ واقعہ ملتا ہے، آٹھویں امام کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ یہ امام کیوں پوچھتے تھے؟ یعنی سمجھ سکیں کہ شاگرد کی ذہنیت ہے کس سطح کی، بیچارہ کس در کی ٹھوکریں کھا کر آ رہا ہے، علم کی تلاش میں گیا، بجائے علم کے جہل لے کر آیا، اب ایک عجیب اختلاط کی کیفیت ہے، اختلاط قلب ہو رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جہل بنیاد بنتا ہے ایمان سے دور ہونے کی، علم ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو پھر یہ ابو الفضل عباس کی زیارت کا جملہ سمجھیے، اشہد انک لم تنکل ولم تہن، مولا عباس میں گواہی دیتا ہوں، میں کربلا کے میدان میں نہیں تھا لیکن گواہی دیتا ہوں کہ آپ ذرہ موقع کے لیے، رتی برابر لمحے کے لیے نہ آپ کے قدم میں لغزش آئی۔ یہ جسارت نہ ہو جائے مولا عباس کی بارگاہ میں، ترجمہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اردو کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، لم تہن ولم تنکل، یعنی آپ کبھی سست نہیں پڑے، آپ کے قدم کبھی سست نہیں پڑے، آپ کے قدموں میں ہمیشہ طاقت رہی کربلا کے میدان میں۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ علم کا مرحلہ یہ تھا، تین اماموں سے کی بارگاہ میں موجود ہیں، جب علم دیا ایمان اس مقام پر ہے کہ آپ عباس کو آپ نے نہیں دیکھا، مولا کو آپ کربلا کے میدان میں نہیں تھے لیکن آپ گواہی دیتے ہیں، یہ مرحلہ علم کا ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا ماذا یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کے بارے میں۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے اور کتنی آسان سی عبارت ہے، ہر مسلمان اس بات کو 5 دفعہ تو کہتا ہے، نافلہ پڑھنے والا اس سے زیادہ دفعہ، نماز تہجد پڑھنے والا اس سے زیادہ دفعہ۔ اچھا مسجد نبوی ہے، یہاں پر تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہوں گے۔ کئی دفعہ اس بات کو زیر بحث آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہوئی ہے 148 ہجری میں ہوئی ہے، 148 ہجری میں ہوئی ہے، اور امامت کب سے شروع ہوئی ہے؟ 114 ہجری سے۔ 114 سے 148 ہجری کتنے سال ہو گئے؟ میرا حساب اتنا اچھا نہیں، جتنے بھی سال ہو گئے اپنے ذہن میں حساب لگائیے۔ تو اس میں کسی کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، رسول خدا کا شہر ہے۔ اب آپ سمجھ رہے مسلمانوں کے علم کی حالت کیا تھی؟ یہ تھی حالت کہ اللہ اکبر کا معنی رسول کے جانے کے 100 سال کے بعد، 130 سال کے بعد امام سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ جب در مدینہ علم کو گھر میں محصور کر دیا تو اب علم پرورش کہاں سے پائے گا؟ امام نے کہا ماذا یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اگر یہ جواب اس صحابی کی تسلی کا باعث ہوتا تو یہ امام سے آ کر پوچھتا، اس کا مطلب ہے کوئی اختلاج میں مبتلا ہو چکا ہے، یہ جواب کچھ بند نہیں پڑ رہا، کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہم کو۔ اچھا کبھی ہوتا ہے دلیل آپ کو نہیں پتا ہوتی کہ جواب غلط کیوں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جواب کچھ مولانا لطف نہیں آ رہا، تسلی نہیں ہو رہی۔ ائمہ کی دوسری عادت سن لیجئے، پہلے پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، پھر دوسری عادت پوچھتے ہیں، دوسرا جب سوال آپ بتاتے ہیں نا تو ائمہ کی عادت ہے، ائمہ اس پر ایک بہت سادہ سا اعتراض کرتے ہیں آپ کے ذہن کو اوپر لانے کے لیے۔ امام نے فرمایا اکان ثمۃ شیء، خدا کے مقابلے میں وہاں کوئی چیز ہے بھی کہ خدا کو اس سے مقابلہ کر کے کہ خدا بڑا ہے وہ چھوٹی ہے؟
یقین کیجئے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس حدیث کو سمجھا، اور نوجوان بچوں کے چہرے بھی ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں، اور واقعاً خدا ان بچوں کی ماؤں کو اور باپوں کو سلامت رکھے کہ جو من وجد فی قلبہ برد حب اہل البیت فلیکثر الدعاء لامہ، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ کیا کرے؟ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے۔ یہ آپ یہاں واہ واہ نہیں کر رہے، یہ آپ کی ماؤں کی تربیت واہ واہ کر رہی ہے، یہ آپ مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اس خاتون کی برکت ہے کہ جس نے آپ کو فرش اعظم پر بیٹھنے کے لائق کیا۔ امام نے مذاق تھوڑی کیا، فلیکثر الدعاء لامہ، اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ کیا امام کے بہرحال ولایت کی ساری چیزیں راز ہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ولایت کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ ایک عجیب سلسلہ، ایک عجیب غلغلہ مچا ہوا ہے۔ سرکار کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا یہ کہتے ہیں، کہا اکانا سمت شیون، خدا کے مقابلے میں کوئی چیز ہے بھی آنے کے لائق بھی ہے کہ مقایسہ کر سکوں؟ کہا مولا پھر آپ بتائیے۔ کہا اللہ اکبر من ان یوصف، خدا تمہاری ہر تعریف اور توصیف سے بڑا ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں، خدا کی تم تعریف و توصیف نہیں کر سکتے۔ آپ نے حدیث سنی، سمجھ بھی لی، تو اب میں کہوں گا مولا یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ ہم اہل بیت سے کسی کا مقایسہ مت کرو، کمپیریزن مت کرو؟ کوئی اہل بیت کے برابر آئے گا تب مقایسہ ہوگا نا۔ آپ خاندان کی طہارت کے سلسلے میں آئیں گے تو خاندان نسل ابراہیم ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت پرانی پشت ہو گئی وہ تو آیہ تطہیر نے آ کر اس خاندان کی طہارت کو رینیو کر دیا۔ اگر آپ شفاعت کی بات کریں گے تو سرکار قبر کی پہلی رات سے نہیں، جب آنکھیں بند ہوں گی علی مرتضیٰ آئیں گے، جب پل صراط پر گزریں گے رسول خدا نے فرمایا حب علی بن ابی طالب الجواز علی الصراط۔ ہر جگہ کا ایک پاسپورٹ ہوتا ہے، ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ ہے علی بن ابی طالب کی محبت۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے قدم کے ڈگمگا جانے کا پل صراط میں، فرمایا رسول خدا نے اشدکم حبا لنا اہل البیت اثبتکم علی الصراط، تم میں سے جو ہم اہل بیت سے شدت کے ساتھ محبت کرے گا، جتنی شدت سے ہمارے ساتھ محبت کرو گے پل صراط پر قدم اتنے ہی زیادہ جمے رہیں گے۔ جنت اور جہنم تقسیم ہوگی علی بن ابی طالب کی محبت کی بنیاد پہ۔ حوض کوثر سے جام پیئیں گے دست مبارک علی بن ابی طالب سے، لوائے ہم پرچم ہم کو لے کر چلیں گے علی بن ابی طالب، آپ زیارت کریں گے سرکار، تو آپ اس خانوادے کا مقابلہ کہاں کریں گے جن کے اشارے پر جنت و جہنم تقسیم ہو رہی ہے؟ ان کا مقابلہ ان سے ہوگا کہ جو جہنم کی بھی پاتال میں جا کر منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھیے، کربلا نام ہے حقانیت اہل بیت کو ثابت کرنے کا۔ ایک بات میں کہہ دوں اور بڑی ہمت کر کے کہہ رہا ہوں، اچھا کسی کو اعتراض ہو سوال کر سکتا ہے مجھ سے، بالکل لکھ کر جاتا وقت مجھے بڑا دور جانا ہوتا ہے وہ لکھ کر دے دے سوال۔ ہم مولانا حضرات کی عادت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نمازی ہو جائیں، روزہ رکھیں، عبادت کی طرف آئیں۔ ہم کہتے ہیں امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ نماز بچانے کے لیے تو دی، روزہ بچانے کے لیے تو دی، یعنی وہ 2 رکعت نماز۔ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، امکان ہے کہ آپ کی نالین چپل جوتے کوئی لے کے چلا جائے گا، آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ امام حسین نے اس کے لیے قربانی دے دی، ایک ایسی چیز کے لیے قربانی دی کہ جس میں یہ تمام عبادتیں موجود ہیں، اگر وہ آ جائے تمام عبادتیں آ جائیں گی، اگر وہ چلی جائے تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس بات کو سمجھیے، احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کربلا امر الہی کا اجرا ہے، کربلا سے کوئی فقہی حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ سرکار آپ کیا فقہی حکم نکالیں گے؟ ابراہیم نے اپنے بیوی بچوں کو جا کر بے آب ہو گیا، چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، جناب ابراہیم اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، کون سا فقہی حکم نکالیں گے؟ فقہی حکم وہاں نکلتا ہے جہاں آپ اس واقعے کو اپنی زندگی میں اجرا کریں۔
کربلا کے واقعے کے کون سے جز کو آپ اپنی زندگی میں اجرا کرنے کی ہمت ہے؟ جس واقعے کی عظمت اتنی ہے کہ اگر آپ، امام صادق فرماتے ہیں من شرب الماء وذکر حسین ولعن قاتلہ، جو پانی پیے، امام حسین کے قاتل پر لعنت کرے اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، تو پروردگار کیا کرے گا؟ محا عنہ الف مئہ سیئات، 1,00,000 گناہ معاف کرے گا. کتب لہ الف مئہ حسنۃ، 1,00,000 ثواب لکھے گا. قضى اللہ لہ الف مئہ حاجۃ، 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا. رفع اللہ لہ الف مئہ درجۃ، اس کے 1,00,000 درجات کو بلند کرے گا. ویلقی اللہ عز وجل یوم القیامہ وہو ثلج الفؤاد، قیامت میں خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا. اچھا ایک بات سن لیجئے، 1,00,000 حاجتیں پوری، 4,00,000 چیزیں ہو گئی یہ کل ملا کے، یہ 4,00,000 چیزیں ہو گئی ملا کے. خدایا بچا کیا ہے تیرے پاس؟ اب کچھ بھی مت دے. اب امام نے فرمایا قیامت میں جب خدا سے ملاقات کرے گا نا تو کیا 1,00,000 گناہ معاف ہو گئے. سرکار آپ کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں دن میں؟ آپ امام حسین کو یاد کرتے رہیے، گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمایا جب قیامت میں ملاقات کرے گا خدا سے، اس حال میں ملاقات کرے گا وقلبہ ثلج الفؤاد، اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی ہوگی. پانی پینا نام ہے آپ کی شہوانی خواہش کا، پانی پینا نام ہے آپ کے نفس کی ضرورت کا. نہ پیجئے پانی، مر جائیے پیاس سے. آپ حسین ابن علی کا نام دے رہے ہیں پانی پیتے ہوئے، تو کون سا احسان کر رہے ہیں آپ حسین ابن علی کو؟ مت پیجئے پانی، آپ کی خواہش ہے، آپ کے جسم کو بچاتی ہے وہ پانی جو آپ پیتے ہیں، وہ خواہش کو پورا کرنا اس کو آپ کے جسم کو بچاتی ہے، آپ کی نفسانی اور شہوانی خواہش. اگر حسین ابن علی کو یاد کرنے یہ تمام چیزیں عطا ہوں گی تو آپ اس واقعے سے جڑنا چاہتے ہیں ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعے. یہ چھٹے امام کا لطف ہے. آپ اس واقعے کو اجرا نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں، آپ اس واقعے سے جڑ سکتے ہیں. کیسے جڑیں گے؟ جس طرح سے چھٹے اور پانچویں امام نے جڑنے کا حکم دیا ہے. نہ اہل بیت کو کی تعداد کو زیادہ اور کم کرنا کسی کے اختیار میں ہے، نہ ان کے واقعات سے کیسے جڑا جائے یہ کسی کے اختیار میں ہے. یہ اختیار چھٹے اور پانچویں امام کو ہے، رسول اللہ کو ہے. لہٰذا مجلس کا ایک اور نتیجہ، ایک اور پھل، ایک اور ثمر یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کو اہل بیت کے ساتھ جڑنا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں. لا یقاس بنا احد، ہمارا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. سرکار جو خانوادہ اہل بیت النبوہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ نبوت کا گھر یہ مٹی بجری پتھروں سے ملے ہوئے گھر کی بات مت کرو. نبوت کا گھر کہاں پر ہے؟ نبوت کا گھر ہے رسول خدا کا دل. قرآن کہاں اترا؟ دل پر. یعنی اہلیت جو رکھتے ہیں نا قلب رسول خدا کی، وہ یا فاطمہ ہیں یا علی ہیں یا حسن ہیں یا حسین ہیں یا امام سجاد ہیں، اور وہاں سے لے کر سلسلہ آپ کے اور ہمارے آخری آقا اور مولا حضرت حجت ابن الحسن. کل میں نے آپ کے سامنے جناب آدم کا واقعہ پیش کیا کہ ہمیشہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے اس واقعے کو، اپنی توحید کو آگے لے کر آتا ہے. تو یہاں تک آپ سمجھ لیں. بات ہماری جو ہوئی تھی وہ مجھے وعدہ یاد ہے کہ آپ کے سامنے مجھے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کا سوال قیامت میں ہوگا، واقعہ کربلا کا سوال قبر میں ہوگا. واقعہ کربلا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جسے آپ دیکھیں اور گزر جائیں، پڑھیں اور گزر جائیں. اور حدیثیں بہت ہیں، میں اس وقت یہاں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہماری گفتگو پھر کہیں اور چلی جائے گی. لہٰذا آج جو گفتگو میں پیش کروں گا وہ یہ، یعنی مزید جو اب اس بات کو آگے بڑھائیں کہ کیا شرک ممکن ہے یا نہیں ہے. بچے بیٹھے ہیں جدید درسگاہوں میں پڑھنے والے، اچھے اچھے اسکولز میں پڑھتے ہیں. اگرچہ کیا کہا جائے، جو بچے بتاتے ہیں کیا یہ نظام تعلیم دے سکتا ہے جس نظام تعلیم میں اسکول میں بچہ فیس نہ دے، اس کو کھڑا کر کے ماسٹر یہ کہے یا ماسٹر نہیں کہ تم نے فیس نہیں دی کل لے کر آنا. جہاں پر تکریم بشریت نہ ہو، وہ معاشرے مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا. نہ استاد کو تمیز ہے، نہ پرنسپل کو تمیز ہے، بچوں کو کیا خاک تمیز سکھائے گا. نسل اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی. نسل ہمیشہ تربیت ہوتی ہے تکریم بشریت کے ذریعے. یہ حسین ابن علی نے سکھایا احترام بشریت. کبھی تربیت نہیں ہو سکتی نسل اس طرح سے، کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی. لہٰذا پہلا سوال کہ کیا شرک ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ممکن نہیں ہے
تو خدا نے قرآن میں منع کیوں کیا؟ جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، اگر شرک ممکن ہی نہیں ہے تو خدا نے حکم کیوں دیا کہ شرک مت کرنا؟ جو میں مسلسل سرنامہ کلام میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو شرک کرنے والا شرک کرے گا تبھی تو گناہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے شرک، تو شرک پر خدا ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سزا دینا حق ہے اور صحیح ہے۔ تو سرکار اب یہاں سے گفتگو کو سنیے، شرک ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ چھٹے امام کی حدیث میں نے بتایا کانا سمت شیء، کوئی چیز ہے خدا کے مقابلے میں؟ آپ کسی چیز کو خدا کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، خدا کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ شرک پر ذرا سی آیات سن لیجئے اور توحید پر، پھر اس کے بعد بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، ایک تو یہی آیت، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک جملہ ایک ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ من یشرک باللہ، جو خدا کی ذات کے بارے میں شرک کرے گا تو ایسا ہے کہ تخطفہ الطیر، کہ اس کو فکأنما خر من السماء، جو خدا کی ذات میں شرک کرے ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گرے، اور تخطفہ الطیر، اس کو پرندہ کو دبوچ لے، اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیق، یا ہوا اس کو اڑا کر لے جائے کسی دور دراز تکلیف دینے والے مقام پر۔ بڑے بھیانک طریقے سے خدا ڈراؤنے انداز میں گفتگو فرما رہا ہے۔ آسمان سے گرنا، پہلے جن کی سمجھ میں یہ آیت نہیں آئی ہے وہ چھٹی ساتویں منزل سے ذرا بالکونی سے نیچے جھانک کر دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ گر جائیں اور پرندہ پکڑے اور کہیں دور پھینک کر آ جائے تو اس میں کتنا نفسیاتی دباؤ ہے۔ اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا لے کر جائے کہیں دور پھینک دے، ہوا اٹھائے اسے اور ایک گرداب بنے، بھمر بنے، اور اسے اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ ذالکا، اس بات کو سیکھ لیا؟ جی، پروردگار سیکھ لیا۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ لیکن دیکھو، جو تعظیم کرے گا خدا کے دین کی نشانیوں کی، یہ تقوی قلب کی نشانی ہے۔ خدا نے تعظیم شعائر کے لفظ کو شرک کے ساتھ کیوں جوڑا؟ ایک سوال یہ ہے، اس کو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ خدا نے کہا کہ دیکھو شرک کرو گے تو اوپر سے گرو گے، آسمان سے پرندہ لے کر چلا جائے گا، پھینک دے گا، کہیں بھنور میں پھنس گئے، ہوا طوفان لے کر چلا جائے گا، پھینک دے گا، شرک مت کرنا۔ اب یہ تم نے سمجھ لیا اگر، تو یہ بھی سمجھ لو کہ تعظیم شعائر الہی، خدا کے دین کی نشانیوں کا احترام، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کہتا ہے شرک کی مذمت کرنے کے بعد کہ دیکھو توحید پر آ جاؤ سیدھی طرح سے، تم نے شرک کا نتیجہ تو دیکھ لیا۔ خدا نے شرک کی مذمت کے بعد توحید کی تعریف نہیں کی، کرنی چاہیے تھی توحید کی تعریف۔ کہا دیکھو خدا کے دین کی نشانیوں کو، وجہ کیا ہے؟ وجہ چل کر سمجھیے سورہ بقرہ کی اس آیت میں کہ دیکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دیکھو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں نا، دو پہاڑیاں آپ سب جانتے ہیں، خدا کی نشانیوں میں سے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے، من شعائر دین اللہ نہیں کہا خدا نے، من شعائر اللہ کا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب جو حج پہ اور عمرے پہ جائے تو وہاں کا طواف کیا کرو، سعی کیا کرو۔ اور دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب تم طواف کرو گے وہاں کا جا کر تو یہ خدا کی دین کی نشانیوں میں سے، خدا کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا صفا و مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور پھر ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ دیکھو تقوی دل کے تقوی کی علامت ہے صفا و مروہ کا طواف کرنا۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر، یہ جو موٹا تازہ تنومن فربہ جانور لے کے جاتے ہو تم مکے میں منی میں، جتنا زیادہ اس کی جسامت اچھی ہوگی، موٹا تازہ فربہ ہوگا، سمین ہوگا، تو دیکھو یہ اس کو بھی ہم نے اپنے دین کی نشانی، اپنی نشانی قرار دیا۔ حیوان کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے، صفا و مروہ کو نشانی قرار دے رہا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی اپنا منہ پھیرو خدا وہاں پر ہے۔ لیکن کہا کہ دیکھو اینما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں بھی ہو نماز پڑھنا چاہ رہے ہو نا تو اپنے منہ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور جب حج پہ جاؤ تو استلام حجر اسود کالے پتھر کا بوسہ ضرور لو۔ پروردگار 10 لاکھ لوگ بوسہ لے کر جا چکے ہیں، اتنا سا چھوٹا سا پتھر بوسہ نہ لیں تو کیا ہوگا؟
امیر المومنین کو پتہ لگا کوئی صاحب فرما رہے ہیں، اب دیکھیے علم کے مطابق بات کرنی چاہیے ہر انسان کو، کوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہیں دیکھتا کہ رسول خدا تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے نہیں چومتا، کیونکہ میں جانتا ہوں نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان۔ سننے والے نے سنا، جا کر شکایت کی امیر المومنین سے، کہا کس نے کہا کہ حجر اسود گواہی نہیں دے گا؟ صاحب یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جس کی سلطنت عالم وجود پر ہو۔ کہا کس نے کہا؟ فَإِنَّ تَنْفَ وَتَضُرُّ، حجر اسود نقصان بھی پہنچائے گا، فائدہ بھی پہنچائے گا۔ یشہد لایمان المؤمن ویشہد علی کفر الکافر، قیامت میں یہ پتھر کافر کے کفر کی خدا کو گواہی دے گا اور مومن کے ایمان کی خدا کو گواہی دے گا۔ کہا کہ اچھا، اب یہ تمام کی تمام چیزیں، اب جب پروردگار عالم نے یہ کام کیا، آیات سن لی آپ نے، ذرا سا میں گفتگو کو پھیلاؤں۔ جب رسول خدا آئے، فتح مکہ ہوا تو بت تھے۔ اب وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم نے اپنے دوش پر کس کو چڑھایا، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب نے، جناب امیر نے دوش نبی پہ چڑھ کر بتوں کو گرایا۔ بت جو تھے وہ مٹی کے تھے، اور پروردگار عالم نے برداشت نہیں کیا کہ خانہ کعبہ میں بت رہیں۔ بت مٹی کے تھے، پتھر کے تھے۔ یہ مٹی کہاں سے آئی تھی؟ چاند سے آئی تھی یا مارس سے آئی تھی؟ یہ مٹی کہاں؟ افریقہ سے تھی، یورپ سے آئی تھی، اسی مکے کی مٹی تھی۔ اچھا پروردگار 6، 5، 7 فٹ کے بت تجھے گوارا نہیں ہے، اور اتنے بڑے چوکور گھر کو جو اسی مکے کی مٹی کا کہہ رہا ہے چومو۔ اگر مٹی پتھر کو چومنا گناہ ہے تو فرق کہاں پر ہے؟ اور اگر مٹی پتھر کو چومنا گناہ نہیں ہے تو بتوں کو کیوں گروا رہا ہے؟ سوال اگر واضح ہو گیا تو اب آپ سن لیجئے اور دیکھو، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اب چلیے اس سوال کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب جواب دوں۔ پروردگار نے کہا دیکھو صفا و مروہ کے گرد چکر کاٹا کرو، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ کوئی بھی تم میں سے جب ثواب کا کوئی اچھا کام کرے تو یاد رکھنا خدا اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا، اور خدا علم بھی رکھتا ہے۔ یہ شکریہ اور علم کی صفت کو خدا یہاں کیوں لایا؟ کیونکہ خدا لگتا ہے جانتا تھا کہ آخری زمانے میں کہیں بڑا شرک 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 کی گفتگو پھیلے گی، تو خدا نے کہا کہ دیکھو صفا مروہ کا طواف کرو، یہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ جب تم ان کے درمیان سعی کرو گے، دوڑو گے، بھاگو گے، 7 چکر کاٹو گے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شرک ہے۔ ہم تو آئے تھے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، ڈھیروں نمازیں پڑھیں گے، 10 لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے، اگر سعی نہیں کی عمرہ باطل، حج باطل۔ منڈاتے رہیے سر کو، 8-10 لاکھ روپے تیل ہو گئے آپ کے سرکار، ضائع ہو گئے۔ پروردگار یہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم کا ہے یہاں پہ سلسلہ؟ نہیں، اسماعیل کا نہیں، پھر کون؟ ایک نبی کی ماں تھی، ایک نبی کی زوجہ جناب ہاجر، وہ دوڑی تھی۔ کیوں دوڑی تھی؟ نماز کا وقت دیکھنے دوڑی تھی، روزے کے افطار کا وقت دیکھنے دوڑی تھی، قرآن کی تلاوت کی غرض سے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، پانی ڈھونڈنے نکلی تھی، پانی ڈھونڈنے۔ خدا نے کہا جا کر سعی کرو ان کے درمیان، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا رحیم و کریم؟ خدا نے یہ کیوں نہیں کہا یقبل التوبہ، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا؟ شاکر علیم کیوں کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ سرکار شکریہ جب ادا کیا جاتا ہے کہ جب آپ مد مقابل پر کوئی احسان کریں۔ خدا پر کس کی جرت کہ کوئی احسان کرے؟ یہ خدا شکریہ ادا کرے گا تو کیوں کرے گا؟ اور اگر علیم ہے تو کس بات کا تو علم رکھتا ہے یہاں پر؟ تو سرکار فلسفہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے بندہ بشر کے، بنی بشر کے، بنی آدم کے، وہ یہ کہ دیکھو شرک مت سمجھنا، گھبرانا مت، شکریہ اس لیے ادا کرے گا کہ تمہارے صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹنے کی وجہ سے ہمارا دین باقی رہے گا۔ پروردگار دین کون سا باقی رہے گا؟ ہاجرہ کی یاد باقی رہے گی۔ ہاجرہ کی یاد کو باقی تم نے رکھا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہم تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے دین کی ایک نشانی کو باقی رکھا۔ پروردگار علیم کیوں ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں نا، علم رکھتے ہیں نا کہ تم پہاڑیوں کے درمیان جو چکر کاٹ رہے ہو، تم ان کو خدا نہیں سمجھ رہے، تم ہمارے دین کی نشانی سمجھ رہے ہو، لہٰذا بات سمجھ میں آ گئی آپ کے۔ اگر اسی صفا و مروہ کو بوسہ لو خدا سمجھ کے تو ہو گئے کافر، اور اگر صفا و مروہ کے چکر کاٹو خدا کی نشانی سمجھ کے تو ہو گئے مومن۔
تو سرکار خدا کے مد مقابل کوئی خدا کو دوسرے خلق نہیں کر سکتا. میں مزید بچوں کے لیے بات کو پھیلاؤں. میں آپ کو مثال, بچے بیٹھے ہیں یہاں پر اور سب کارپوریٹ ورلڈ ہے آج کل کی, آپ ہی لوگوں نے سیکھا ہے, مجھے تو اتنا کچھ آتا جاتا نہیں, یہ سب ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے. سرکار رزق حلال کماتا ہے, قطن توہین میں, اہانت میں, نعوذ باللہ کے توہین کروں میں رزق حلال کمانے والے کی, رسول خدا اس کا احترام کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں صاحب, میں نے ایک ٹھیلا لگایا, چائے بیچ رہا ہوں اس پہ, اور میں نے بڑے کسی کرکٹر کی تصویر لگا دی کہ وہ میری یہاں چائے پی رہے ہیں. آج کل ہوتا ہے نا, وہ کمپیوٹر سے کچھ کر دیتے ہیں, تصویر لگا دی, چائے بک رہی ہے, کوئی اعتراض نہیں کرے گا مجھ پر. لیکن اگر میں کوئی بہت بڑا کام کروں, فرض کیجئے میں کرکٹ کے بیٹس بنانے لگوں, ٹیبل ٹینس کے ریکٹس بنانے والی کمپنی ہو میری, بیڈمنٹن کے, لان ٹینس کے, کرکٹ کے بیٹس, اور میں اس پر کہیں سے بھی کسی بڑے مشہور بلے باز بیٹسمین کی سگنیچر اٹھاؤں اور چپکا دوں اپنے بنائے ہوئے بلے پر, تو بچے خوش ہوں گے کہ فلاں کا سگنیچر ہے. سرکار پولیس آ جائے گی تو اس ٹھیلے والے کے پاس, بیچارے کے پاس کیوں نہیں گئی جس نے سگنیچر رکھا ہوا ہے فلاں بیٹسمین کا, میرے پاس کیوں آ گئی؟ سرکار آپ بزنس میں خلل ڈال رہے ہیں, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, لہٰذا مجھ سے کہا جائے گا یہاں آپ سگنیچر مت لگائیے. اور سرکار میں نے بہت بڑا کوئی, میں شربت بنانے والی کمپنی ہے میری جو اربوں روپے کما رہی ہے, میں نے بغیر کسی اجازت کے کسی بہت بڑے شخص کی, انسان کی, کرکٹر کہیے, فرض کیجیے, گلوکار, اداکار, جو اس کو بھی لوگ مانیں, تو اس کی تصویر لگا دی, کہا صاحب یہ ہمارے یہاں سے شربت پیتے ہیں. پولیس آ جائے گی, اعتراض کریں گے, وہ ان کے جو ایونٹس مینیجر ہیں وہ اعتراض کریں گے, پروگرام مینیجر جو ان کو, آپ نے سرکار, میں کہوں گا دیکھیے 50 ٹھیلے والے وہاں کھڑے ہیں, ان سے بھی کہیے, کہا کہ وہ بیچارے وہ کیا کر رہے ہیں اپنا کام, ان کو وہ لگائیں ہٹائیں, 150 روپے کا فرق پڑے گا. آپ کی کمپنی کی سطح یہ ہے کہ آپ جب یہ سگنیچر ہمارے بیٹسمین صاحب کی بیچیں گے تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا, ایسے تھوڑی ہے کوئی. توجہ کیا آپ نے, دونوں مثالیں سمجھ میں آ گئی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر طے کر لیں کہ بھائی ایک اور خدا بھی ہے, خدا کی ذات پہ اثر پڑے گا کوئی؟ یعنی آپ اور ہم مل کر شریک خلق کر سکتے ہیں خدا کا؟ نہیں کر سکتے. تم سب کے سب, خدا کہتا ہے کہ مل کر اکٹھے ہو کر ہمارے خلاف آ جاؤ, کچھ نہیں کر سکتے. تو جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور ہماری مثال اس چھوٹے سے دکاندار کی ہے جو اپنے پوسٹر چپکاتا رہتا ہے, ہمارا یہ شربت پی رہے ہیں, یہ ہماری چائے پی رہے ہیں, یہ ہمارا سینڈوچ کھا رہے ہیں, اور پولیس, تو جب ہم سب کی مثال اس سے بھی کہیں گئی گزری ہے, تو یہ خدا کو اتنا پیچوتاب کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پیچوتاب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شرک کرنا ممکن نہیں ہے. شرک کرنا ممکن نہیں ہے. جب شرک ممکن نہیں ہے تو منع کیوں کر رہا ہے؟ خدا جواب دے گا, یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ شرک کرنا ممکن نہیں ہے. تم نے صفا و مروہ کی آیت نہیں پڑھی؟ دل میں کسی کو خدا سمجھو, ہم نیتوں سے کام رکھتے ہیں. یہ تو ہم کو پتا ہے کہ تم تو کیا, تمہارے 7 نسلوں کے سمیت تمہارے بابا جان بھی اگر آ جائیں تو ہمارے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتے. یہ ہمیں علم ہے. خارجی ایگزسٹنس میں تم کسی شریک کو نہیں لا سکتے. ہمارا کام تمہاری نیتوں سے ہے, لہذا سارا مسئلہ ہے نیت کا. اب اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں, رسول اللہ خدا کے عظیم ترین بندے ہیں, رسول خدا 14 معصومین عطا کر کے گئے, پنجتن عطا کر کے گئے, قیامت میں شفاعت کروائیں گے, دین ان کا ہے, فضیلت سب سے زیادہ ان کے پاس ہے, طہارت ان کے پاس ہے, قرآن کا علم ان کے پاس ہے. خدا اگر ملے گا تو یا ان کے چہرے سے ملے گا, ان کی آنکھوں سے ملے گا, ان کے ہاتھوں سے ملے گا, ان کی زبان سے ملے گا. لسان اللہ یہ ہیں, عین اللہ یہ ہیں, وجہ اللہ یہ ہیں, ید اللہ یہ ہیں, یہ خدا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں. اب سکر پہاڑیاں جو 2 بے جان تھیں, خدا نے قرآن میں لکھ دیا کہ صفا اور مروہ ہماری نشانیاں ہیں. اس وقت آپ پر گرا نہ گزرا. یہاں ہم نے کہا حسن اور حسین کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں. ایک دفعہ آپ چیمہ جبی ہو گئے, تنک گئے, پریشان ہو گئے. وجہ ہے کیا؟ وجہ کیا ہے؟
سرکار جب بھی اہل بیت نبی کے مقابلے میں کسی کو آپ تکلیف میں دیکھیے تو سمجھ جائیے گا کہ جنگ احد کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو اپنے رسول سے محبت ہو, جان نچھاور کرنے پہ تیار ہو, اور جن پر رسول جان نچھاور کرتے تھے جب ان کا ذکر آئے تو تیوریوں پہ بل پڑ جائیں. یعنی عجیب مسئلہ ہے. یہ میں 10 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں, اچھا بھی نہیں لگ رہا, لیکن بچے موجود ہیں, ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے گی. مسلمان کبوتر کا احترام کرتا ہے بڑا, مکڑی کا بھی احترام کرتا ہے. کیوں بھائی؟ ہمارے رسول غار میں گئے تھے نا, غار ثور میں, تو مکڑی نے جالا تن دیا تھا, کبوتر نے انڈے دیے تھے. سب کچھ تو خدا ہے, خدا کا حکم نہ ہوتا تھا نہ کبوتر انڈے دیتا چشمے زدن میں, نہ مکڑی جالا تن تھی. سب کچھ تو خدا ہے, یہ مکڑی کا احترام کیوں, کبوتر کا احترام کیوں؟ بہرحال وسیلہ تو یہ بنے. مکڑی کا جالا, کبوتر کے انڈے, اتنے تمطراق کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, اور وہ جو مظلوم میرا اور آپ کا مولا بستر پر سو رہا تھا تلواروں کی چھاؤں میں, وہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیوں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کیا, علی ابن ابی طالب کے پدر گرامی ابو طالب بڑے بہت گناہگار انسان ہیں. 2 گناہ ایسے ہیں حضرت ابو طالب کے جو قابل بخشش نہیں ہے. ایک تو ایک بیٹا علی, دوسرا جعفر طیار. اب دیکھیے یہ ادب کے پیچ و خم ہے. اہل زمان کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ بچوں کو سمجھا مولانا نے کون سے گناہ کا ذکر کیا, حضرت ابو طالب نے کیا گناہ کیا تھا. سرکار یہ بھی ایک گفتگو کا طریقہ ہے کہ آپ سمجھائیے گا بچوں کو مولانا کہنا کیا چاہ رہے تھے. تو یہ بات ساری یہ ہے کہ آپ کربلا توحید تک آپ کو لے کر جائے گی, جوڑے گی توحید سے. کیسے جوڑے گی؟ کیونکہ ثقلت موازینہ, آپ کے نامہ عمل کو وزنی ہونا ہے بروز قیامت. اگر اس میں وزن نہیں آئے گا تو لاکھ توحید پر گفتگو کرتے رہیے, کوئی فائدہ نہیں ہے. وزن کیسے آئے گا؟ ثقلت موازینہ, وزن آئے گا بھاری چیزوں کے ذریعے. ثقلت یعنی ثقل یا ثقل, ثقل ثقل دونوں لوگ استعمال کرتے ہیں بہرحال آپ حضرات بھی. تو ثقل, ثقلت, ثقل, یہ بھاری بھرکم چیزیں کون سی؟ انی تارکن فیکم الثقلین, 2 بھاری چیزیں صرف چھوڑ کے جا رہا ہوں. لہٰذا اگر حسین ابن علی ثقلین میں ہیں اور قیامت میں وزن ترازو کا آپ کے نامہ عمل کا بھاری ہوگا ثقلین کے ذریعے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہر عاقل مسلمان کو ڈھونڈنا چاہیے نا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بھاری ہوں گی. صاحب سرکار آپ جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, آپ نے کہا ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے پہلے سوٹ کیس کا وزن کر لیا, 20 کلو کی اجازت ہے, آپ کا 35 کلو ہے, تو آپ کیا نکالیں گے؟ پاسپورٹ نکال کے پھینکیں گے, اپنی دوائیں نکال کے پھینکیں گے, فضول چیزیں نکال کر پھینکیں گے. حسین ابن علی کے ساتھ کسی فضول چیز کو جوڑنا بند کر دیجیے. پنجتن کے ساتھ فضولیات کو مت جوڑیے, صرف پنجتن کو رکھیے, کیونکہ وزن آپ کو چاہیے. آپ کو ایک سفر کرنا ہے صاحب 50 کلومیٹر کا, آپ نے دیکھا موٹر سائیکل میں ایک 200 ملی لیٹر پیٹرول باقی ہے, گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ اتنی مقدار ہونی چاہیے. تو سرکار یہ موٹر سائیکل کار دنیا کی ہے, آخرت کا سفر جس ایندھن کے ذریعے ہوگا نا, جو چیز آپ کو طاقت پرواز دے گی آخرت میں وہ ہے ثقلین. سمیٹتے رہیے ثقلین کو, جو چیزیں ثقلین میں آتی ہیں ان کو اپنے دامن میں رکھتے رہیے, تاکہ قیامت میں جب خدا ترازو میں ڈالے تو ثقلین ہو. خدا نہ کرے کہ آپ اور ہم کسی ایسی چیز کو اپنے نامہ عمل میں ڈال لیں کہ جس کا وزن نہ ہو, حجم زیادہ ہو, وزن کچھ نہ ہو. کیا مطلب حجم زیادہ ہو وزن کچھ نہ ہو؟ حجم زیادہ کا مطلب یہ ہے صاحب 10,000 دفعہ آپ پانی پیے جائیے, کروڑوں دفعہ پانی پیے جائیے, حجم زیادہ ہے, وزن کچھ نہیں ہے. وزن کس میں؟ ایک گھونٹ میں ہے جو حسین کی یاد میں پیا جائے. لہذا میں درود بھیجے محمد آل محمد.
مصائب تو میں نہیں پڑھ رہا، بیٹا لگا لو، نعرہ لگا لو. یہاں سے نعرے کی آواز آئی تھی، بچہ نعرہ لگانا چاہتا ہے. اور دوسری بات، اس نعرے یا علی جو آپ کہتے ہیں، اس نعرے کا نام ہے نعرہ حیدری یا نعرہ ولایت جو آج کل. تیسرا، اس کا کوئی نام مت رکھیے. مجالس اہل بیت میں سوائے چہاردہ معصومین کے ناموں کے، ابو الفضل عباس کے نام کے، بی بی زینب کے نام نامی کے، کوئی نحن اہل بیت لا یقاسو بنا احدن، احدن میں کوئی ہمارے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب کیا ہے آپ کا؟ یعنی امام صادق مجھ کو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ سرکار بڑی خام خیالی ہے. ہم اور آپ تو ہیں ہی نہیں کسی گنتی میں. یہاں بات ہو رہی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی. یہاں بات ہو رہی ہے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کی. یہاں بات ہو رہی ہے ان تمام اشیاء کی جو عالم غیب میں ہیں، جو روحانیت میں کسی مقام پر فائز ہیں. ہم اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں آتے سرکار. لا یقاس بنا احد. تو لہٰذا اگر ولایت سے جڑ جائے، دیکھیے صاحب اذان مقتل اور ہمارے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جب جناب حر کو امام حسین نے پانی پلایا تو اب آپ دیکھیے کہ لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. اگر آپ ولایت سے جڑ جائیں تو کس طرح سے دل نورانی ہوتا ہے. امام حسین نے پانی پلایا ہے حر کو. اب شاعر اپنے مرثیے میں جو حر کے حال کا لکھا ہے اذان مقتل میں فرماتے ہیں لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. آپ نے تعریف کی، بہت شکریہ، لیکن اب ذرا معنی بھی سن لیجئے مزید. امامت سے جڑا جاتا ہے اگر امامت کے دسترخوان کی بھیک کھاؤ. وہ غذا جو امام کے صدقے میں ملے، امام کے طریقوں کے مطابق ملے، حلال ہو، طیب و طاہر ہو، یہ ہے تو مادی غذا لیکن خون میں شامل ہو کر نورانیت عطا کرتی ہے کہ نہیں؟ سید الشہداء کی قبر کی مٹی، کوئی تعلق نہیں ہے سید مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ کربلا کی مٹی خاک اڑ رہی ہے ہر طرف. حسین ابن علی کی قبر کی مٹی اب یہ عرش پر پہنچ گئی. اتنی سی کھا لیجیے. اب وہ اس کی جو تعریفیں ہیں، روایات، سبحان اللہ. اب اگر حسین اپنے ہاتھ سے مٹی کھلائیں، اگر حسین اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں تو اب سنا آپ نے، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. امامت سے ملی ہوئی عطا چاہے مادی ہو چاہے معنوی کرتی ہے اثر بدن پر بھی روح پر بھی. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی. کیا خوبصورت شعر ہے. تینوں کے تین مراحل کو شاعر نے قلم بند کیا. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا. امامت کو سمجھنے کے لیے صاحب کردار ہونا چاہیے. جگر خاروں کی نسلیں امامت کو نہیں سمجھ سکتی. نجس نسلیں امامت کو نہیں سمجھ سکتی. لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے سبو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. یہ امام حسین نے پانی پلایا تھا. یہ آنکھ میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پانی پیا حسین کے ہاتھ سے، آنکھوں نے دیدار کیا چہرہ انور رسول اللہ جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. اب آپ سنیے نتیجہ. میں نے آج تک انیس نے کہیں ایسی باتیں، اب وہ انیس کو میں نہیں پڑھ سکتا، 3 بند ہیں انیس نے جو کہیں، اور انیس تو بہرحال آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں فضائل سید الشہداء. اور اگر واقعاً مرثیہ انیس کی طرح کہے تو سبحان اللہ، جب بھی انیس کے مرثیہ پڑھا کیجئے چوم کر رکھا کیجئے تاقچے پر انیس کے مرثیوں کو. یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا سرکار، روح القدس جگہ جگہ نظر آتے ہیں آثار روح القدس کے. یہ میں بالکل جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا. روایات میری نظر کے سامنے ہیں، آیات میری نظر کے سامنے، انیس کے اشعار میری نظر کے سامنے. انیس نے مرثیہ نہیں لکھے، انیس نے روح القدس کا اظہار کیا. احسان شناس دل تھا نہ رد کر سکا وہ رو جو آنکھ میں اتر کے لہو تک پہنچ گئی. جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی.
جب بصارت اور تمام کی تمام قوتیں حواس خمسہ تم حسین کے قدموں میں نچھاور کر دو، حسین کیا دیں گے اب یہ سنیے۔ بچے کہتے ہیں نا مولانا کیا، بھائی آپ اپنی آنکھیں نامحرم سے تو بچائیے، تب جلوہ نور امام زمانہ دکھے گا۔ آپ اپنے قلب میں حضرت حجت کی سچی محبت تو لائیے، تب واجبات کی طرف جائیں گے۔ مولانا نمازی مولانا کی میں اپنی مجھ سے پوچھتا ہوں مولانا نمازی مولانا کی اوقات کیا ہے؟ سرکار ہم خود الارم لگا کر سوئیں، لوگوں سے ہم کو اٹھا دیجیے گا۔ مولانا کی اوقات کیا ہے؟ وقت کے مالک صاحب عصر ہم اور آپ زمانے کی قید میں ہیں، زمانہ امام زمانہ کی قید میں ہے۔ کہاں وہ جو زمانے کی قید میں اور کہاں وہ جو زمانے کا حاکم، اس سے جڑنا سیکھیے، مناجات کرنا سیکھیے۔ نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بات کیا کرو، گفتگو کیا کرو اپنے وقت کے امام سے، مدد مانگنے کا طریقہ سیکھیے۔ پانچوں کے پانچ حواس آپ نے امام کو دے دیے۔ شاعر کہہ رہا ہے، عجیب انداز سے فرما رہے ہیں، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی حر کے دل پہ یہ دستک حسین کی۔ یہ ہے سلسلہ۔ لہٰذا کوفے والوں نے خط لکھا، جناب مسلم کو سید الشہداء نے روانہ کیا۔ آپ جانتے ہیں جناب مسلم کا دوہرا رشتہ ہے سید الشہداء سے۔ جناب رقیہ جو امیر المومنین کی دختر گرامی ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور یہ جناب رقیہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ صلوات اللہ وسلام علیہ، یعنی یہ شہزادہ اتنے مظلومیت سے گیا اور اتنی مظلومیت سے شہید ہوا۔ عجیب حیثیت ہے اس شہزادے کی، کیا گفتگو کی جائے۔ عقیل کس مرحلے پر ہیں، ابو طالب کس مرحلے پر ہیں۔ رقیہ جناب امیر المومنین کی دختر بیوی ہیں، زوجہ ہیں جناب مسلم کی، تو دوہرا رشتہ ہو گیا، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی۔ 7 اولاد مسلم کی کربلا میں شہید ہوئی ہیں، اور جناب رقیہ جو جناب مسلم کی زوجہ امیر امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ، ان کی ایک فضیلت سنتے جائیے کہ جب سید الشہداء نے بچوں کے انتظام کے لیے شب عاشور، بڑی کٹھن رات ہے، کچھ خواتین کو معین کیا، 4 خواتین تھیں، اس میں سے ایک مسلم کی زوجہ تھی اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ اس بی بی کی منزلت کو بتاتا ہے، کس مقام پر یہ بی بی ہیں جناب مسلم کی۔ بھیجا خط لکھا، یا اہل الکوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن امی ورجلا من اہل بیتی، میں نے اپنے بھائی، اپنے گھر کے ایک فرد اور قابل اعتماد انسان کو بھیجا ہے، تم اس کے ساتھ گفتگو کرو۔ مسلم 15 رمضان کو پہنچے، واپس مکے سے مدینے آئے، سب سے پہلے زیارت رسول خدا کے لیے گئے، قبر رسول کی زیارت کی، پھر اپنے گھر میں آئے اور کوفے کے سفر پر نکل گئے۔ 11 ذیقعت کو مسلم پہنچے کوفے میں، اور اس کے بعد امام حسین کے لیے بیعت لینی شروع کی۔ حسین ابن علی مکے میں، اور 7 ذی الحج کو حسین نے مکہ چھوڑا مولا نے، مسلم 11 ذیقعت کو پہنچ چکے ہیں، یعنی ابھی امام حسین علیہ السلام کے آنے میں مکہ چھوڑنے میں تقریباً 1 مہینہ باقی ہے۔ بیعت لینی شروع کی، واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ جب بیعت لینی شروع کی، ہانی ابن عروہ، شریک ابن عور، مسلم ابن اوسجہ، جناب مختار، سب سے پہلے جناب مختار کے گھر میں مہمان بن کر داخل ہوئے۔ اب آپ سمجھیں جناب مختار نے جو قاتلین سے انتقام لیا، مہمان بن کر جناب مختار کے گھر میں گئے، اور وجوہات کی بنا پر ایک کے بعد ایک دوسرے گھر سے منتقل ہونے لگے۔ ہزاروں لوگوں نے مسلم کے ساتھ بیعت کی۔ ابن زیاد کو علم ہوا، مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ایک افواہ کو پھیلا دیا گیا کوفے میں کہ شام سے فوج چل چکی ہے اور بڑا گھمسان کا رن پڑے گا، 30,000 کا لشکر چل چکا ہے اور سب کو قتل کر دے گا، لہٰذا مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ ہوتا یہ تھا کہ خواتین آتی تھیں، اپنے بھائی بیٹوں اور بچوں کو لے کر چلی جاتی تھیں۔ مسلم نے نماز پڑھائی، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ کی، تو کئی ہزار کا مجمع تھا۔ جب مسلم نے نماز عشاء کے بعد دیکھا تو کچھ 100 لوگ رہ گئے تھے، کچھ دیر گزری کہ وہ لوگ انگشت شمار لوگوں میں رہ گئے۔ مسلم نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ مت رہو اور جاؤ، مسلم کو تمہاری حاجت نہیں ہے، زیارت نصیب کرے آپ کو نجف اور کوفے کی۔
جو لوگ جا چکے ہیں وہ باب الصعبان، اژدہے والا دروازہ سب سے بڑا، کہ جس میں اب داخلہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، سب سے بڑا دروازہ ہے، باب الشرقی بھی کہتے ہیں، کہ جو مقام خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس دروازے کی طرف اگر آپ پیٹ کر کے کھڑے ہوں گے تو الٹے ہاتھ پہ، بائیں ہاتھ پہ جو آپ کے علاقہ ہے وہ بنی کندہ کا علاقہ تھا۔ مسلم مقتل کے الفاظ ہے کہ انہی اطراف کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ اب جائیں تو کس کے گھر میں جائیں۔ دو خواتین بڑی معروف ہیں تاریخ میں، ایک جناب طوعا اور ایک جناب شتیتہ۔ جناب شتیتہ کا مقبرہ نیشاپور میں ہے، امام موسیٰ کاظم آئے جس کے جنازے پر، اور جناب طوعا کا مقبرہ مجھے نہیں پتا، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے گھر کے چبوترے پر مسلم بیٹھے۔ یہ بی بی باہر آ کر بار بار اپنے بیٹے، بھائی یا داماد، بہرحال راہ دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ دروازہ کھولا، دیکھا ایک نامحرم شخص، مسلم کی عمر 55-56، 48 سال سے 55 سال تک کی۔ کہا کہ اے شخص تو کون ہے، یہاں کہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میں اکیلی خاتون ہوں اور تیرا اس طرح سے میرے گھر کے دروازے بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جناب طوعا کے نام کو، دیکھیے سیکھیے، شرم و حیا کو اہل بیت سے محبت کرنے والی خواتین کے ذریعے سیکھیے۔ اکیلی خاتون ہوں، میرے گھر کے چوکھٹ پر مت بیٹھ۔ کہا پانی پلا سکتی ہو؟ کہا کہ ہاں پانی پلا سکتی ہوں۔ لا کر پانی دیا، مسلم نے کاسہ آپ پیا، واپس کیا، کہا پانی پی لیا، قضیت حاجتک، اب جاؤ تمہارا کام ہو گیا، پانی پی لیا جاؤ۔ کہا کہ میرا کوئی گھر کوفے میں نہیں ہے۔ کہا تو کوفے میں اس حال میں آیا کیوں اگر تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ تو کون ہے اے شخص؟ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس گھرانے کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ بی بی جناب طوعا چونکی، کہا مزید تعارف؟ کہا میرا نام مسلم ہے اور حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ ایک جملہ مجھے جناب طوعا کے لیے کہنے دیجئے، اسے کہتے ہیں فقیہ اہل بیت، اسے کہتے ہیں اہل بیت کی چاہنے والی۔ تھوڑی دیر پہلے تک نامحرم تھا، اب بھی نامحرم ہے، لیکن اب میرے مولا کا سفیر ہے، اب یہ ہر شخص کی طرح نامحرم نہیں ہے۔ دروازے پاٹو پاٹ کھولے، کہا مولا قدم رنجہ فرمائیے، ایک کمرہ دیا حجرہ، اس میں آرام فرمائیے، کھانا جا کر دیا، اور مسلم کو کہا کہ مولا کوئی ضرورت ہو مجھے بتائیے گا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کر یہ مسلم سے گفتگو کرتی تھی، مولا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کا وہ ملعون و بدبخت بیٹا گھر میں آیا یا داماد، اس کو شک ہوا کہ یہ خاتون، یہ مومنہ ضعیفہ بار بار اس حجرے میں کیوں جا رہی ہے۔ کہا اس حجرے میں کیوں جا رہی ہو؟ کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، دیکھنے جا رہی ہوں۔ شک ہوا، دیوار ٹٹولتا ہوا آیا، رات کی تاریکی کا وقت۔ جناب مسلم نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں تو صاحب البیت ہوں، لیکن تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ کہا البشارہ، پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، امیر نے تمہارے سر کی قیمت رکھی ہے، ابھی جا کر بتاتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کو کہ میرے گھر میں موجود ہے، کچھ ہزار کچھ 100 سکے مل جائیں گے۔ اس خاتون نے کتنی قسمیں دی خدا اور رسول کی، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تجھے رسول اللہ کا واسطہ، تجھے پنجتن کا واسطہ، یہ میرے مولا کا یہ میرے مولا کا سفیر ہے، یہ مظلوم ہے، یہ پردیسی ہے، غریب الوطن ہے، بے آسرا ہے۔ گھر سے نکلا، تھوڑی دیر میں اس مومنہ کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ کہا مولا گلی میں گھوڑے آ چکے ہیں، لگتا ہے کہ دارالامارہ میں آپ کے حضور کی خبر یہاں پر پہنچ چکی ہے، مولا گھر سے باہر مت نکلیے گا۔ مسلم نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ ابو طالب کا پوتا، یہ میرا جملہ ہے، ابو طالب کا پوتا اور اس کی وجہ سے ایک مومنہ کی جان کو خطرہ ہو۔ کہا کہ ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری وجہ سے تمہاری جان کو نقصان پہنچے۔ ایک اور جملہ کہا، میں نے ابھی اپنے چچا جعفر طیار اور علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے، فرمانے حلمو، مسلم جلدی مت کرو، ہم منتظر، جلدی ہمارے پاس آؤ، بس ہم کچھ لمحوں کے مہمان ہیں۔ میں کہوں گا مسلم، ایک اجنبی مومنہ کا اتنا بھرم رکھنا، اور مسلم کاش تم شام غریبہ میں ہوتے کہ تمہارے دل کا کیا حال ہوتا کہ جب سیدانیوں کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ بس ایک دفعہ مسلم
گلی میں آئے، تلوار نکالی اور ایک دفعہ مقابلہ کرنا شروع کیا۔ حسین ابن نمیر نے خط لکھا دارالامارہ، مزید فوجی بھیجو۔ کہا ایک آدمی کو اتنا بڑا لشکر گرفتار کر کے نہیں لا سکتا۔ آپ جانتے ہیں مسلم میں طاقت کتنی تھی؟ مسلم مد مقابل کو گریبان سے پکڑتے تھے اور اٹھا کر چھت پر پھینکتے تھے۔ ایک دفعہ مسلم کے بدن کے ساتھ کیا کیا گیا؟ رسیوں کے گولے بنا کر جلا کر پھینکا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں مسلم کی فنا کو دیکھیے اہل بیت کے ساتھ، یعنی مسلم زبان حال سے کہہ رہے ہیں بی بی زینب شام غریبہ میں آپ کے خیمے جلیں گے نا، آپ کے بدن مبارک پر آگ کی حرارت آپ برداشت کریں گی؟ دیکھیے آپ کی محبت میں آگ کی تپش کو برداشت کر رہا ہوں۔ مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، دارالامارہ لے کر جایا گیا، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، ہونٹ زخمی ہے، بھل بھل خون بہہ رہا۔ مسلم نے کہا کاسے آپ دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ پانی کا کاسا آیا، مسلم نے پینا چاہا، خون گرا، نجس ہو گیا، مسلم نے پھینک دیا۔ کہا دوسرا پیالہ لاؤ، پیالہ آیا گیا، پھر پینا چاہا، پھر نجس ہو گیا، پھر پینا چاہا، پھر خون گرا۔ مسلم نے توجہ کرنا عزیزوں، اب جو مسلم نے کاسا پھینکا نا تو یہ کہہ کر پھینکا لو کان رزقا مقسوما لشربتہ، اگر قسمت میں پانی پی کے مرنا لکھا ہوتا تو میں پی لیتا۔ میں مسلم سے ایک جملہ کہوں، میں کہوں مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق معشوق میں جدائی ہو جائے؟ تمہارا محبوب فاطمہ زہرا کا لال تو پیاسا شہید ہو اور تم سیراب شہید ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس ایک دفعہ مسلم ابن عقیل نے 3 وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کی کہ حسین ابن علی کو خط لکھ دو کہ مولا اب کوفے رسول کی بیٹیوں کو لے کر نہ آئیے گا، کوفے کے حالات ویسے نہ رہے۔ دارالامارہ لے کر جایا گیا، قاتل سے پوچھا گیا کہ مسلم کیا کہہ رہے تھے جب سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے؟ کہا مسلم مسلسل تسبیح و تقدیس و تحلیل میں مشغول تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ ایک دفعہ مسلم کو دارالامارہ کے چبوترے پر کھڑا کیا گیا، قاتل نے گردن قلم کی، بدن مطہر کو دارالامارہ سے زمین پر پھینکا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ آپ جانتے ہیں دارالامارہ کی چھت سے پھینکنے کا سبب کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے نا عصر عاشور پر، مسلم پوری طرح متصل ہیں حسین سے، یعنی مسلم نے کہا ہوگا اپنے دل میں کہ مولا آپ تو عصر عاشور گھوڑے سے زمین پر آئیں اور مسلم آپ کی تعصی نہ کرے۔ بس ایک دفعہ گھوڑ سوار نے دیکھا حسین ابن علی کا چاہنے والا تھا، گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، کوفے سے باہر نکلا مکے کے راستے کی جانب۔ ایک دفعہ پہنچا، خیمے لگے ہوئے تھے، کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ کہا حسین کا خیمہ بچوں بتاؤ مجھے کیا کون سا ہے؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا خبر یہ دینی ہے کہ میں کوفے سے جب نکلا تو حسین کا بھائی اور سفیر مسلم شہید کیا جا چکا تھا، دروازہ کوفہ پر جسد مطہر آویختہ تھا۔ ایک بچی چیخ مار کے گر پڑی۔ کہا تو نے کیا غضب کر دیا؟ یہ مسلم کی بیٹی تھی۔ حسین خیمے سے باہر تشریف لائے، ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین نے بچی کو گود میں لیا ہوگا، سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، بھانجی ہے نا رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا۔ بھائی یتیموں کے ساتھ یہی تو کیا جاتا ہے نا، اور وہ بھی حسین جیسے ماموں۔ میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تمہارے کتنے اچھے نصیب ہیں کہ یتیمی کے بعد پہلی آغوش حسین کی ملی۔ ارے قربان جاؤں بی بی رقیہ اور سکینہ کے یتیمی کے بعد پہلا تحفہ ملا امت کا، رخساروں لال، کانوں سے لہو، کرتے کے دامن میں۔ اللهم بحق محمد وعلى محمد عليه صلى الله على محمد